انوارے رمضان ہے ہر سو انوارے رمضان، انوارے رمضان ہے ہر سو انوارے رمضان، انوارے رمضان، انوارے رمضان ہے ہر سو انوارے رمضان، انوارے رمضان ہے ہر سو انوارے رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کا رمضان شریف کے روزے بہت ہی اچھے جا رہے ہوں گے۔ رمضان شریف بہت ہی تیزی سے گزر رہا ہے، آخری مراحل میں داخل ہو رہے ہیں یہ ایام، اور یہ ایام جو کہ پورے سال کے سب سے نایاب ایام ہوتے ہیں۔ کوشش کیجئے ان ایام میں کرکٹ کھیل کے، راتوں کو جاگ کے، شاپنگ کر کے وقت کو ضائع نہ کیجئے، اور آنے والی چاند رات تو نہایت ہی اہم ہے، اس چاند رات میں مارکیٹس میں اور ادھر ادھر اپنا وقت کا ضیاع نہ کیجئے، نہ جانے پھر ہمیں آپ میں سے کس کو یہ ایام میسر ہوں کہ نہ ہوں۔ ایک اہم ٹاپک چل رہا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر، اور لاسٹ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے جہاں پہ بات یہ تھی کہ فقہ جعفریہ کے نزدیک احادیث کی تمام کتب تقریباً 100 سال بعد مرتب کی گئیں، اور اس میں لکھنے والوں نے مخصوص خاص طور پر جو ایک کلیم تھا فقہ جعفریہ کے نمائندگی کرنے والے طاہر صاحب کا، کہ اہل بیت کی شان کو کم لکھا، اور نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارک کو قلم بند نہیں کیا، اس کی اشاعت نہیں کی، اس کو ان کتابوں کا حصہ نہیں بنایا کہ جس میں نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی شان بیان فرمائی۔ میں آؤں گا علی مرتضیٰ صاحب جو کہ مکتب فکر دیوبند مسلک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ کے نزدیک اس کے کتنی حقیقت ہے یا آپ کا ورڈک کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جہاں تک یہ بات ہے کہ بھئی 100 سال بعد جو ہے وہ کتب لکھی گئیں، تو ایک بات میں عرض کر دوں کہ علم کو محفوظ کرنے کا ہر دور کے اندر علیحدہ طریقہ رہا ہے۔ تو زیادہ تر جو طریقہ رہا ہے وہ احادیث کا اور دیگر جو قرآنی آیات وغیرہ کا، تو بعض جو ہے عمومی طور پر جو ہے وہ زبانی یاد کرنے کا تھا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے محدثین صحابہ اکرام 1 لاکھ حدیث جو ہے وہ ان کو زبانی طور پہ یاد تھی۔ اچھا چلیں، یہ تو ہو گیا 14 سال پہلے کی بات ہے۔ علامہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس دور کے اندر جو 14 سال کے بعد گیا گزرا دور، آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہوں، ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو لاکھ 2 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو علم کا محفوظ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ صرف یہ نہیں تھا کہ اس کو کچھ کتابی شکل کے اندر ہوتا، وہ تو امام بخاری نے جو ہے وہ کتاب جمع کری، اس کا نام جو ہے وہ کتاب لکھی۔ امام بخاری سے بھی پہلے کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، شاید علم ہو یا نہیں ہو۔ مسند امام اعظم ہے، اور حدیث کے موطا امام مالک ہے۔ تو صرف صحائح ستہ جو ہے وہ حدیث کا ماخذ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ حدیثیں جو ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ یادداشتوں پر جو ہے وہ اپنے کیا تھا، بھروسہ تھا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ جنگ یمامہ کے موقع پر حفاظ جب شہید ہوئے تو قرآن مجید فرقان حمید اس کی کتابت ہوئی ہے، اس کی کتابت ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باقاعدہ کتاب کی شکل میں، تاکہ اس کو آنے والی نسل کے لیے محفوظ کیا جائے، ورنہ سینہ در سینہ جو ہے وہ یہ چیز موجود تھی۔ اور اس غلط فہمی اس وقت موجود ہوتی ہے کہ جب آج کے دور پر ہم لوگ قیاس کر لیتے ہیں۔ اور میں نے آج بھی بتایا کہ آج بھی گئے گزرے دور کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کو 2 3 لاکھ حدیثیں یاد ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اہل بیت کی جو احادیث ہے وہ کہ جو ہے وہ نکالی گئیں۔ صرف اہل بیت کے حوالے سے جو فضائل ہیں، جو شیعہ کتب کے اندر جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں، سیم ٹو سیم ڈاکٹر صاحب، سیم ٹو سیم وہی حدیث اہل سنت کی ہے، الا ماشاء اللہ۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، یہ بات میں نے پڑھی ہے ساری، میں چیلنج کر رہا ہوں، اکثریت الا ماشاء اللہ۔ تو مجھے یہ بات بتائیے پھر، کیا ہم بھی یہ بولیں کہ جو ہم نے کم کر دی ہے، ہم نے بھی کم کر دی ہے؟ اچھا، ٹوٹلی وہی ہیں، تو پھر یہ تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر اہل سنت کی جو کتب حدیث ہے، جو محدثین حضرات ہیں، سب سے زیادہ فضیلت کی حدیث ہے کس کے بارے میں پتہ ہے آپ کو؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کم کر دی. نہیں یہ نہیں کہا گیا. ہاں میں نے کہا میں جواب ہاں. دیتے ہیں، آپ اپنی بات مکمل کریں. اچھا جو میں نے شیعہ کتب جو ہے وہ میں نے پڑھی ہیں اور بالکل ساری پڑھی ہیں. اور میں اس نیت سے جو ہے میں کسی بھی کتاب کا نیت میں جب مطالعہ کرتا ہوں تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی چیز برآمد ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو چھوڑ دے. میرا مطالعے کا جو ہے مقصد یہ ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کتنی بڑی بات جو ہے میرے خیال آج تک یہ آن ایئر نہیں گئی ہوگی، کہیں بیان بھی نہیں گئی ہوگی کہ جو حدیث ہے اہل بیت کے بارے میں شیعہ کتب میں وہی اہل سنت کے بارے میں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی اس کے اندر وہ نہیں تھا. اور دوسرا تیسرا کون سا سوال ہے تو وہ بتائیں. نہیں بس یہی تھا حدیث کے جی جی تو یہ اس پر تو بس یہ جواب ہاں. لے لیتے. اچھا پھر اس کے بعد نہج البلاغہ، الحمدللہ نہج البلاغہ بھی پڑھنے کا جو ہے بالسلیس پڑھنے کا جو ہے وہ موقع ملا. حضرت علی رضی اللہ تعالی جو تھے ان کے جو خطبے ہیں شیخین کی تعریفات میں، علامہ صاحب بیٹھے ہوئے، ان کی تائید میں، اور بعض تو خطبے ایسے ہیں کہ انہوں نے منع کیا ہے کہ مجھے فضیلت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان پہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہج البلاغہ کے اندر یہ ہے جب تدفین رسول کے اندر جو موجود تھے تو سب سے پہلے ان کو جو ہے خلافت کا جو مشورہ دینے والے تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ابو سفیان تھے. یہ نہج البلاغہ کے اندر. تو لہٰذا میرے خیال سے تو یہ جو احادیث ہیں اہل بیت عظام کے مطابق تو وہ تمام کی تمام جو ہے وہی ہیں جو شیعہ کتب میں ہیں، وہی سنی کتب کے اندر ہے. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ جو ہے وہ غلط ہے جو بیان کیا گیا ہے کہ ان کی جو ہے وہ تنقیص کی گئی یا وہ کی گئی. ہم تو جو ہے اہل بیت کے جو ہے وہ ہم غلام ہیں، ان کی تنقیص کو تو ہم جو ہے وہ کفر سمجھتے ہیں. اور اہل بیت کا کوئی فرد جو ہے وہ قیامت والے دن ہمیں جو ہے وہ اپنی وابستگی کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دے دے تو اس کو ہم اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. میں جواب لینا چاہوں گا طاہر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ یہ گفتگو ہو ہی نہیں رہی تھی اور یہ نہ نقطہ تھا اور نہ یہ بات تھی. قبلہ نے جو بات کہی ہے، قبلہ کی بات یہ تھی کہ جو ہے مولا کائنات سے کتنی احادیث مروی ہیں، یہ بات تھی. قبلہ نے جو بات پوچھی تھی اس کا میں نے یہ جواب دیا کہ جو ہے نا اہل بیت سے کسی قسم کا. اب آپ نے معاملہ ہی پلٹا دیا یہ کہہ کے کہ جو ہے میں ظاہر بات ہے بالکل اچھی طریقے سے جانتا ہوں اور آپ نے بالکل مفتی صاحب نے جو ہے نا مرتضیٰ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جو ہے نا جو احادیث ہیں، لیکن ہمارے پاس کل 20,000 احادیث ہیں. آپ کے پاس کل جو ہے 6,000 حدیثیں ہیں. اگر آپ صرف بخاری میں دیکھیں تو 3,500 حدیثیں ہیں اور اس کو مقرر کریں تو 7,000 بنتی ہیں مقرر میں، جو ایک جو ہے نا اس سے دوسرے جو ہے نا مطلب اس سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جو بات کر رہا تھا وہ قبلہ کی بات کا جواب دے رہا تھا کہ علی مرتضیٰ سے یا جو ہے نا اہل بیت سے آپ کو کتاب کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کا دور تھا وہ، اور اس میں جو ہے نا کوئی کسی نے بھی نہیں لیے. یہی میں آپ سے کر رہا تھا. ایک آدھ حدیث آپ کو مل جائے گی مولا کائنات سے، 2-4 حدیثیں مل جائیں گی جو ہے نا مطلب جو مشہور ہیں. باقی یہ ہے کہ اہل بیت کا فضائل ہی رسول خدا نے جو میکزیمم فضائل بیان کیے ہیں وہ اہل بیت کے ہی بیان کیے ہیں، اور ظاہر بات ہے وہ نقل کیے گئے ہیں. اور میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ قبلہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں مفتی صاحب کے جو ہے نا مطلب لیکن ہمارے پاس احادیث کا ذخیرہ بہت بڑا ہے. یہ صرف 2-3 مطلب 2-4 ہزار نہیں ہے، 20,000 سے زیادہ کا حدیث کا ذخیرہ ہے ہمارے ہاں. تو ظاہر ہے کہ ہمارے میں یہ بات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب ہمارے ہاں جو بات قبلہ نے کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ مولا کائنات کے راوی مولا کائنات کتنے اس کے ہیں، یہ بات تھی. قبلہ نے اگر آپ تصدیق کر لیں یہی بات کہی تھی کہ مولا کائنات کتنے احادیث کے راوی ہیں. یہ بات میں نے بھائی اس کے جواب میں یہ کہا کہ چونکہ بنو امیہ اور بنو عباس کا دور تھا اور ظاہر بات ہے وہ لوگ نہیں لیے ڈر اور خوف سے.
یہ بات تھی. ہمارا یہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ جو ہے نا اہل سنت جو ہے وہ اہل بیت کی شان گھٹا رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور نہ کر سکتے ہیں. ہم اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں اور ان کے لیے کوششیں اور کاوشیں کرتے رہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو آپ کے بھائی سمجھتے ہیں. گفتگو یہ فرمائی تھی کہ موجودہ حکمران کے ڈر سے ہاں لکھنے والے نے ہاں اہل بیت کی شان اس طرح نہیں لکھی نہیں یا نہیں ان تمام احادیث کو بیان نہیں لکھا نہیں جو اہل بیت کے لیے تھی. جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ قبلہ کی بات کا جواب دینا چاہتا تھا. قبلہ نے یہ کہا کہ مولا کائنات صحیح ستہ میں مولا کائنات یا اہل بیت کی سے مروی کتنی احادیث ہیں. بات سمجھ میں ہے آپ کے. میں اگر کوئی بات ایسی روانی میں کہہ گیا ہوں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ قبلہ کی بات کا یہ جواب دینا کہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بات کا جواب دیا تھا جو روایت کرنے کا. ہاں وہ میرا مقصد وہ نہیں تھا بات کو ڈیفائن کرنا. مطلب یہ اگر غلط لیا گیا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں اس بات کے لیے. اور میں جو ہے نا مگر آپ اس چیز سے کتنا اتفاق کرتے ہیں کہ جس طرح بریلوی مسلک کے جو نمائندے یہاں پر بیٹھے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی اور اہل حدیث کے بھی اور دیوبندی اور یہ تینوں تقریباً متفق ہیں کہ اس وقت چیزیں یاد رکھی جاتی تھی. نہیں جو یہ میں نے ہے اخذ کیا دیکھنے والے ناظرین کے لیے. نہیں وہ تو مگر صحیح ہے. اس کو 100 دیکھیے سال میں نے کے آپ سے بعد اس لیے کہ وہ یاد کرنے والے اگر اس دنیا میں نہ رہے تو اس کو کتابی شکل میں لایا گیا. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں بالکل. جو ہے نا عرب کا یہ جو ہے نا دستور تھا کہ وہ حفظ کیا کرتے تھے. اور یہ چیز جو ہے نا آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ ظاہر مولا کائنات کے جو نہج البلاغہ کے خطبات ہیں, چونکہ ذکر کیا نہج البلاغہ کا تو اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ نہج البلاغہ کا ظاہر بات ہے مولا کائنات نے ایک جو تقریر کی ہوگی وہ بار بار ریپیٹ کر کے نہیں کی ہوگی, لیکن اس کو جیسا آپ نے بتایا وہ عرب حفظ کرتے تھے اور حفظ کرنے کے بعد پھر جو ہے نا کتابت کرتے تھے, لکھ لیتے تھے. لیکن میں جو دوسری بات وہ میں نے کہی وہ یہ بات کہی کہ دوسرے خلیفہ نے اور کے دور میں اور خصوصیت کے ساتھ اور اس کے بعد کے سارے ادوار جتنے تھے اس میں خلافت مآب نے اس بات کو منع کیا تھا کہ احادیث کو نہ لکھا جائے, کیونکہ قرآن اور حدیث کا اس وقت قرآن جب کمپائل کیا جا رہا تھا, پہلے دوسرے تیسرے دور میں قرآن کمپائل کیا جا رہا تھا, تو یہ بات کہی گئی کہ احادیث لکھ لینے سے جو ہے گڈ مڈ ہو جائے گا قرآن اور حدیث. یہ تاریخ نے لکھا ہے, اللہ واللہ علم بالصواب. اگر تاریخ نے جو بات لکھی جنگ جمل اور جنگ صفین جی کا واقعہ بتائیں فقہ جعفریہ کے نزدیک کہ کیا ہوا تھا. جو دیکھیں اختلافی آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ. جی جنگ جمل سے پہلے ہوئی ہے. اس میں ام المومنین جو ہے وہ مکے میں تھیں اور مکے میں جب آپ تھیں حج کرنے کے لیے گئی ہوئی تھیں تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر انہوں نے جو ہے مطلب جو بیعت کر چکے تھے مولا کائنات کی بیعت کو توڑتے ہوئے یہ لوگ, جبکہ مولا کائنات نے کہا تھا کہ آپ شہر سے باہر نہیں جائیں گے, لیکن آپ نے ان لوگوں نے بیعت کو توڑا اور توڑ کے مکے گئے. اور ام المومنین جو ہے وہ راستے میں تھیں, حج کر کے واپس آ رہی تھیں. تو جب ان تک یہ اطلاع پہنچی کہ جو ہے تیسرے خلیفہ کے بعد چوتھے خلیفہ جو ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب بن چکے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت غلط ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ پس پلٹ کے گئی ہیں مکے, اور جب مکے گئی ہیں آپ تو مکے میں آپ نے پھر اپنے ساتھیوں کو تیار کیا, طلحہ اور زبیر نے تیار کیا, اور اس کے بعد یہ لوگ گئے بصرہ. بصرہ جو ہے کہاں پر ہے واقع؟ بصرہ جو ہے آخر میں کویت کے پاس عراق کا سب سے آخری شہر ہے بصرہ. مکے اور مدینے کے درمیان نہیں واقع ہے, اس بات کو خاص خیال رکھیں کہ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. اسی میں جو ہے مطلب جب ایک جگہ ہے جہاں پر رسول خدا نے فرمایا تھا کہ جو ہے کتے بھونکیں گے, تو وہ جو ہے کتے بھونکے تو ام المومنین نے فرمایا کہ یہ میرے متعلق معلوم ہو رہا ہے اور میں حق پر ناحق پر ہوں, اس لیے میں واپس جانا چاہتی ہوں. یہ پہلی بار ہوا کہ وہاں پہ جھٹلایا گیا کہ یہ وہ مقام نہیں ہے. خیر اس کے بعد آپ بصرے میں داخل ہوئی. بصرے میں مولا کائنات کی حکومت تھی, ظاہر بات ہے. تو آپ نے فوج لے کے گئی تھیں اور آپ نے حملہ کر کے بصرے پر قبضہ کیا. اب مولا کائنات تیاری کر رہے تھے جب شام کے حکمران کے خلاف, تو آپ نے جو ہے مطلب یہ جب معلوم ہوا کہ بصرے کے اوپر حملہ کر کے بصرے پہ قبضہ کر لیا گیا, تو آپ پھر مدینے سے بصرہ گئے.
تو بصرہ ایک چیز یہ ہے کہ ہزاروں میل دور ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی راتوں رات ایک دن میں پہنچ جائے. ہوائی جہاز اس زمانے میں تھا نہیں. آپ ظاہر ہے اونٹ پہ سوار تھیں اور ظاہر ہے اونٹ سے پہنچی ہیں بصرہ. اب جب وہ باہر نکل، وہ جب مولا کائنات لشکر لے کے پہنچے ہیں تو ام المومنین بھی اپنا لشکر لے کے پہنچی ہیں. لشکر کس لیے لے آیا جاتا ہے؟ لشکر لڑنے کے لیے لایا جاتا ہے. اب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے. مولا کائنات یہ چاہتے تھے کہ صلح صفائی ہو جائے، معاملہ ختم ہو جائے اور بات کو سمجھا دیا جائے صلح. لیکن جو ہے مطلب بہرحال کچھ منافقین نے جو ہے وہ ادھر سے ادھر تیر مار دیے، کچھ ادھر سے تیر مار دیے. نتیجتاً وہ جنگ جمل شروع ہو گئی. جب جنگ جمل شروع ہو گئی تو مولا کائنات نے اپنے پہلے بیٹے محمد حنفیہ کو بھیجا، اور جب وہ اتنا شدید تیروں کا بارش تھی کہ وہ نہیں جا سکے اونٹ تک، تو بہرحال امام حسن گئے اور امام حسین نے پیر کاٹے اس اونٹ کے جس کے اندر ام المومنین سوار تھیں. اور اس کے بعد جو ہے جب یہ اونٹ کا ٹوٹ نیچے بیٹھ گیا تو پیر کٹنے کی وجہ سے، تو آپ نے مولا کائنات نے عزت طریقے سے خواتین کو تیار کیا مردانہ لباس کے اندر، اور آپ کو جو ہے واپس باعزت طریقے سے مدینے بھیجا ہے خواتین کے ساتھ. مردانہ کوئی نہیں تھا. اور محمد بن ابی بکر ان کے سگے بھائی تھے جو ساتھ تھے مردوں میں. محمد بن ابی بکر کون ہے؟ سگے بھائی ہیں کس کے؟ ام المومنین کے. تو یہ ایک جو ہے مرد جو موجود تھا وہ محمد بن ابی بکر تھے. اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ تو ہو گیا جنگ جمل کا واقعہ، اور جنگ مطلب آپ نے عزت سے روانہ کر دیا. دوسری بات آ گئی صفین کی. اس کے بعد آپ گئے ہیں صفین میں. صفین بھی جو ہے مطلب کوفے میں یا مدینے میں نہیں لڑی گئی، وہ بھی کربلا کے آگے جو ہے نا مطلب شام کے سرحدوں کے قریب لڑی گئی ہے صفین. تو صفین کا واقعہ کچھ ایسے ہے کہ مولا کائنات جو ہے فوج لے کے جب پہنچے ہیں تو وہ پہلے سے فوج لے کے موجود تھا. ان کی 1 لاکھ سے زیادہ کی فوج تھی، اور اس فوج نے دریا کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. پانی بند کر دیا. کس کے اوپر؟ مولا کائنات کی فوج کے اوپر. مولا کائنات نے جو ہے مالک استر سے کہا کہ آپ جائیے اور جا کے جو ہے اس کو چھڑا کے لائیے. مالک استر گئے، فوج پر حملہ کیا، اس کو بھگایا پیچھے، اور فوج دریا پر قبضہ کیا. جب دریا پہ قبضہ کر لیا آپ نے، تو پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ عوام الناس نے فوجی ہونے کے جو ہے ان کے اوپر پانی بند کر دیا، جیسے انہوں نے ہمارے پر کیا تھا. تو آپ نے کہا نہیں، پانی بند نہیں کیا جا سکتا کسی کے اوپر. پانی جو ہے دشمن بھی ہے تو اس کو پانی پلانا. اور حر ابن ریاحی دشمن تھا اس وقت اور فوج لے کے آیا تھا امام حسین کے اوپر. امام حسین نے اس وقت بھی پانی پلایا. تو یہ جو ہے اہل بیت کا طریقہ ہے کہ وہ کسی کے اوپر پانی کھانا بند نہیں کرتے. تو وہ تو جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ان کو بھی پانی پئیں گے. اور اس کے بعد جنگ صفین ہوئی، لڑائی ہوئی. یہ تقریباً 3.5 سال، کوئی 4 سال ایسا بتاتا ہے کہ جنگ لڑی گئی. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ تھے، مطلب دن اور رات بھی لڑی گئی. یعنی دن کو لڑائی ہوئی، اس کے بعد ساری رات لڑائی ہوئی، پھر سارا دن لڑائی ہوئی، پھر ساری رات لڑائی ہوئی. 72 گھنٹے تک لڑائی ہوتی رہی. ایسا بھی آیا موقع. تو جب آیا تو مالک استر نے یہ کہا کہ جو ہے نا مولا اگر آپ کہیں تو ہم تھوڑا سا وقفہ کر لیں جنگ کے اندر. تو آپ نے فرمایا کہ ہماری طرف سے کوئی وقفہ نہیں ہے، ہم لڑائی کریں گے، اور اس کے بعد تم اپنی فوج کے ساتھ آرام کر لو، 1 دن 2 دن جو آرام کرنا چاہتے ہو، میں جو ہے نا مطلب کافی ہوں. اور اس کے بعد آپ نے ایک نقاب پوش کو جو ہے تیار کیا، اور وہ نقاب پوش صبح سے لے کے رات تک، مغربین تک وہ لڑتا رہا اکیلا. کبھی جو ہے میسرے پہ، کبھی میمنے پہ، کبھی قلب لشکر پر. سارا کبھی اتنی زبردست لڑائی لڑی. اس کے بعد جب وہ لڑائی ختم ہوئی، مغربین ہو گئی، جنگ ختم ہوئی، تو پھر وہ شخص جو ہے نا اشقیاء آئے، یعنی شام کی فوج کے جو ہے لوگ آئے. کس کے پاس؟ مولا کائنات کے پاس، کہ آپ نے وعدہ خلافی کی. تو مولا کائنات نے کہا کہ میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا وعدہ خلافی کی یہ بتائیے. تو کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے آج، اور آپ نے جنگ میں شریک ہوئے، کیونکہ یہ جنگ جو ہے صرف آپ ہی لڑ سکتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے.
پھر آپ نے خیمے سے اس نقاب پوش کو بلایا تو دیکھا نقاب جب پلٹا گیا تو وہ حضرت عباس تھے جو اکیلے. آپ سوچئے کہ جو کم سے کم لشکر ہے وہ 1 لاکھ ہے اور زیادہ سے زیادہ 30 لاکھ کا لشکر ہے. اتنا بڑا لشکر اور آپ اکیلے اس لشکر کے ساتھ لڑے ہیں. تو یہ جو ہے نا مطلب اس چیز کو آپ سمجھیے کہ شجاعت. اب آپ کہیں گے کہ اتنی شجاعت جو ہے نا تاریخ عرب میں ہے یا نہیں ہے, تو تاریخ عرب میں جو ہے نا جنگ خندق میں آپ آ جائیے تو جنگ خندق میں جو یہ سارا واقعہ جنگ جمل کا آپ فرما رہے ہیں؟ نہیں جنگ صفین کی بات. صفین کی بات ہے, پہلے آپ نے جمل کا. ہاں. اس حوالے سے کوئی ورڈنگ آپ دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. لیکن میں تو مختصر صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ سلف صالحین محدثین کا ایک اصول رہا ہے. اس اصول کے تحت آپ نے جو واقعہ سنایا اس میں بہت ساری چیزیں شد و مت سے آپ نے بتائیں کہ اس طریقے سے ہوا. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس جس ریفرنس سے آتی ہیں وہ تاریخ کی کتب ہیں. لیکن اس کی چھوٹی سی میں آپ کو اگزامپل دوں تاریخ کی ریئلٹی کیا ہے. بے نظیر کا سانحہ ہوا, ٹھیک ہے, جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے اگر وہ کوئی کتاب لکھتے ہیں تو وہ یقیناً فیور میں جائے گی. اپوزیشن پارٹی کے لوگ اگر کتاب لکھتے ہیں تو وہ اپوزٹ جائے گی. تو تاریخ جو ہے وہ اس کی کنفرمیشن نہیں ہوتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی آیت اور کچھ احادیث سے ایک باؤنڈری بنا دی گئی. لیکن مثال کے طور پہ اگر میں یہ واقعہ سناتا ہوں جیسا کہ آپ سنا رہے تھے, اس میں یہ ہے کہ دونوں طرف صحابہ بھی ہیں, دونوں طرف صحابہ کی اولادیں بھی ہیں, دونوں طرف صحابیات بھی ہیں, صحابہ کے بچے بھی ہیں, ان کے پوتے نواسے بھی ہیں. تو یقیناً مجھے ایک کو غلط اور ایک کو صحیح کہنا پڑے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جنگ ہو رہی ہے اور دونوں صحیح ہوں یا دونوں غلط ہوں, ایک صحیح اور ایک غلط. تو ایسے موقع پر جو ہے محدثین سلف صالحین کا یہ اصول رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اس پہ خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر ہے. اور آپ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی تلک امۃ قد خلت, بھائی یہ لوگ یہ قومیں گزر چکے, ان کا جو بھی معرکہ ہوا گزر چکا. اب تم جو ہے وہ کسی کو غلط کسی کو جنتی. اور ایک حدیث یہ آپ بتائیں گے, حدیث ہے نہیں, ہم نے بھی سنا ہے کہ علم کے 3 ایمان کے 3 درجات ہیں. پہلا کہ کوئی چیز غلط ہو تو اس کو طاقت سے روکے. اب وہ وقت گزر گیا, اب طاقت سے تو نہیں روک سکتے. اب اس نام پہ جو اختلافات ہو رہے ہیں وہ غلط ہے. مقصد میرا یہ نہیں ہے کم از کم مفہوم. دوسرا کہ زبان سے برا جانے, آخری ہے کہ دل میں برا جانے. اب ایک چیز کی حقیقت نہیں ہوگی تو اس حدیث کو یہاں پر کیسے لے کر آئیں گے, اور یہ حدیث بھی صحیح ہے نہیں یہ بھی بتائیے. لیکن حدیث تو سندن بالکل صحیح ہے اور بڑی معروف حدیث ہے یہ, اور ایمان کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ ہم اس کو کم از کم دل میں برا جانیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ کوئی بھی شخص یا واقع کربلا اگر سناتے ہیں, اور بہت سارے علماء سناتے بھی ہیں, لیکن فالحکم علی الاکثر عرب کنٹریز میں سنی علماء جتنے بھی ہیں وہ گریز کرتے ہیں ان تاریخوں میں بھی اس واقعے کو ڈسکس کرنے سے. چند چیدہ چیزیں تو ضرور بیان کی جاتی ہیں کیونکہ معرکہ کس کا ہے, یہ دونوں طرف صحابہ صحابیات صحابہ کے بچے. ایک سوال ایک آیا ہے ذہن میں, معافی کے ساتھ میں چاہوں گا دوبارہ طاہر بھائی کی طرف جاؤں. طاہر بھائی ایک طرف تو فقہ جعفریہ یہ کہتا ہے کہ 100 سال تک احادیث نہیں لکھی گئی اور 100 سال کے بعد لکھی گئی, تو آیا وہ اتنی مستند یہ وہ بات نہیں, یعنی جو اشارتاً میں سمجھا. کیوں؟ کیونکہ یہ تو ایک کسی نے بھی لکھ دی, یعنی یہ اللہ کے رسول نے بیٹھ کے تو نہیں لکھوائی کہ بھئی میری حدیث ہے. تو وہاں پہ آپ شک و شبہات میں آتے ہیں. مگر جہاں اہل بیت سے متعلق یا کچھ جو جس کو مکتب اہل حدیث یا بریلوی یا دیوبند ایک کہانی بھی کہتا ہے کہ یہ من گھڑت کہانی, گھڑی ہوئی کہانی ہے, وہ تاریخ آپ بیان فرماتے ہیں, تو یہ کوئی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہیں پاکستان کی مشہور ہستی, وہ فرماتی ہے کہ 1973 کے آئین کے تناظر میں آگے آپ کو بتائیے وہ کیا کہتے ہیں. تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں آپ سے جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تاریخ بے شک یہ بتائیے گا, ٹائم ہونا تیسرا پروگرام بھی ہمیں اس پہ کرنا پڑے گا. تو تاریخ جو ہے وہ یقیناً یہ تاریخ کا حصہ ہے اور تاریخ نے بیان کیا. لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا اہل بیت مولا کہنا جیسا انہوں نے فرمایا تحریر ہوتی رہی ہیں, حکومت کے اعلان کے کمپائل. ہاں ہمارے ہاں بھی یہ احادیث اور تمام چیزیں لکھی جاتی رہی ہیں اور تمام واقعات لکھے جاتے رہے. اور واقعہ کربلا کا تو معجزہ یہ ہے کہ جو اس کا راوی ہے وہ مسلم بن حمید ہے, جو کہ یزید کا جو ہے آدمی تھا خاص. اس نے ساری جو ہے ڈاکومنٹری کر کے نکل آئی. تو ہم بات کو کیونکہ ٹائم اگلے سوال پہ آتے ہیں.
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے درمیان اختلافات، اور یہ اختلافات دوسرے مسالک اپنا ورڈک دیں گے جو اب تک ہم نے سنا کہ ان کے حساب سے نہیں ہے، فقہ جعفریہ کے حساب سے ہیں، تو وہ اختلاف مین کیا ہے؟ اور اگر یزید، اچھا یزید کے حوالے سے بھی کچھ ورڈک الگ ہے، دیوبند و بریلوی مسلک کا الگ ہے، اہل حدیث کا الگ ہے، اور آپ کا تو ہے ہی سب سے الگ، تو وہ اپنا بیان فرما دیں لگے تو بات ساری یہ ہے کہ جہاں تک حکومت شام کے جو ہے نا حاکم کا معاملہ ہے، تو ہمارے ہاں جو ہے نا مطلب بنیادی اعتبار سے صرف اہل بیت اور کو ہی جو ہے نا مطلب حاکم کے طور پر یا خلیفہ کے طور پر یا امام کے طور پر لیا جاتا ہے۔ مطلب ہمارے ہاں پہلے امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں، اس کے بعد حسن بن علی ہیں، اس کے بعد حسین بن علی ہیں، اس کے بعد علی ابن الحسین ہے، اس کے بعد اسی طریقے سے 12ویں امام تک ہے۔ سب سے اب پہلے یہ اختلافات تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع وہ تو میں نے آپ سے وہ تو عرض کر دیا نا کہ وہ قرآن کے اندر، مگر حضرت معاویہ کے ٹائم پہ آگے تو بہت زیادہ نہیں دیکھیے اس کی وجہ یہ تھی کہ تیسرے خلیفہ کی جو واقعہ ہوا ہے تیسرے خلیفہ کے حوالے سے، تو اس واقعے میں جو ہے نا مطلب جہاں ام المومنین نے ان کا کرتا اور ان کی زوجہ کی انگلیاں استعمال کی، وہی چیزیں جو ہے وہ استعمال کی ہیں امیر شام نے یا حاکم شام نے، اور جو ہے نا مطلب ان کو ایک چاہیے تھا کہ جو ہے کسی طریقے سے امت کے اندر ایک اختلاف پیدا کیا جائے اور یہ بتایا جائے، جبکہ آپ نے مولا کائنات نے یہ بارہا اس بات کا کہا کہ جو ہے نا جو بھی قاتلان تیسرے خلیفہ ہیں ہم اس سے بدلہ لیں گے، لیکن ہمارے حالات تو سیٹل ہو جانے دیں آپ۔ لیکن وہ حالات سیٹل ہونے نہیں دیے گئے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مکے کے اندر جا کے جو ہے نا فوری طور پر جیسے بیعت کی طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے بعد وہ چلے گئے بیعت توڑ کے مکے اور ام المومنین کو لے کے بصرہ گئے ہیں۔ بصرہ قریب نہیں ہے، آپ اس بات کو سمجھیں، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے اور اونٹ کے اوپر سفر کیا گیا ہے، تو آپ سوچئے کتنے عرصے میں ہوا ہوگا، تو یہ معمولی معاملہ نہیں ہے کہ آپ اتنا سمجھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اختلاف جو ہے نا مطلب یہ اچھالا گیا، اور یہ چونکہ اب مسئلہ یہ تھا کہ جب جیسے اقتدار میں آئے مولا کائنات نے، تو پہلا جو آرڈر نکالا وہ کیا نکالا؟ وہ معزولی ہے یہ اس کی شام کے حاکم کی، کہ ہم جو ہے وزیر جو گورنری شپ ہے حاکم شام کی اس کو اس سے معزول کرتا ہوں۔ ظاہر ہے پھر تو اختلاف سلسلہ بڑھ گیا۔ آپ سمجھ لیجیے اقتدار کا معاملہ ہے، اقتدار میں آپ سمجھ لیجیے کیا کیا ہوتا ہے اقتدار کے لیے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر مفتی عدنان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں آپ صحابی ہیں، اور قرآن و احادیث کے اندر صحابہ کے بارے میں جتنے فضائل آئے ہیں وہ تمام آپ کو حاصل ہیں۔ جسے قرآن نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو گیا، اس میں تمام صحابہ شامل ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اب دوسری بات کرتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے بارے میں، یزید کے بارے میں، تو اہل سنت کا موقف ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا اور وہ بدبخت شامل تھا، لیکن یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں اس کو آپ آسان مثال سے یوں سمجھیں کہ نوح علیہ السلام آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ کا بیٹا جو ہے منافق نکلا، اب کوئی اس کی وجہ سے اگر حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر انگلی اٹھائے تو ہم کہیں گے آپ بے وقوف انسان ہو، قصور بیٹے کا ہے، آپ باپ پر الزام لگا رہے ہو۔ تو اسی طرح صحابہ اکرام کے اگر بیٹے غلط روش پہ چل گئے تو یہ ان کا فعل ہے، ان کے فعل کو بنیاد بنا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنا یہ جو ہے سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ آپ کاتب وحی بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی وحی کو بھی لکھا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کے آپ رشتہ دار بھی ہیں، حضور علیہ السلام نے آپ کے متعلق دعا بھی دی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کثیر احادیث ہے جو آپ کے فضائل پر ہیں۔ ہاں رہی بات یزید کی، وہ بدبخت تھا، لعین تھا، فاسق و فاجر تھا، اور یہ ہمارا موقف ہے اور دو ٹوک موقف ہے۔
جیسا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے حوالے سے بات ہوئی، تو دیکھیں جنگ جمل اور جنگ صفین اس کو اگر موجودہ تناظر میں آپ دیکھیں تو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ آج دیکھیں امریکہ اور یہود و نصارہ مسلم ممالک کو لڑا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح کی سازشیں کرتے ہیں اور مسلم ممالک آپس میں ہی لڑ جاتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہی تھا کہ کچھ منافقین تھے، کچھ یہود و نصارہ تھے، وہ مسلمانوں کو لڑا رہے تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان انہوں نے جو ہے غلط فہمیاں پیدا کی، اور اس کا نتیجہ آیا کہ کئی شہادتیں واقع ہو گئی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ یہاں کے مقتولین بھی شہید ہیں اور یہاں کے مقتولین بھی شہید ہیں، کیونکہ اجتہاداً یہ واقعہ ہوا۔ تو یہ سب چیزیں آج موجودہ تناظر میں ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں، اور جیسا کہ جواد صاحب نے بات کی، اور یہ واقعی قابل غور ہے کہ صحابہ کے بارے میں زبان کھولنا، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو گالی کا نشانہ مت بنانا، ان کے بارے میں غلط بات مت کہنا، بلکہ ایک حدیث میں یہاں فرمایا کہ اگر تم دیکھو کوئی میرے صحابی کو برا کہتا ہے تو اس سے جو ہے رشتہ داری مت کرو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو عیادت مت کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کی جنازے میں شامل نہ ہو، یعنی اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ تو ہم تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں، اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا جو مقام ہے ان کو ہم سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں بولنا یہ بے وقوف و نادانی ہے، اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری آخرت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ جی طاہر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، مجھے ایسا لگا تھوڑا سا اس بات کی طے آپ نے جو بغیر مائک کے بات کہی، کیا آپ بھی کرتے ہیں؟ اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے، ہم بھی صحابہ کا احترام کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں، اور ہم کثرت سے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، جس میں جو ہے سلمان فارسی ہیں جن کو سلمان محمدی بھی کہا جاتا ہے، مقداد ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، بے شمار جو ہے نا صحابہ اکرام۔ تو زیادہ بہتر تھا۔ بہرحال نے نام اس لیے لیے کہ صحابی رسول سند کے ساتھ ہیں وہ۔ بہت سارے صحابی رسول، ہاں سب کا احترام، ہر اس آدمی کا جو صحابی رسول ہے۔ صحابی رسول کی ہمارے ہاں ایک اپنی تعریف ہے، وہ جیسا یہ کہا گیا نا کہ اب اس میں جو ہے نا ہم منافقین کو جو ہے نا اللہ نے کہا، سچی گواہی کو اللہ نے جھٹلایا منافقین کی۔ کیا کہا اللہ نے؟ جب یہ اے اللہ کے رسول تمہارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو آپ پر ایمان لائے، تو ان سے کہیں کہ ہاں اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ بات سمجھ میں ہے آپ کے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ منافقین کا جو بیچ میں کیریکٹر ہے اس کو ہی نکال دیں گے باہر تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ ایک صرف یہ کہ منافقین کے لیے اللہ کے رسول نے اللہ نے نہیں بتایا کیا، 4 طبقات بیان کیے، جس میں ایک طبقہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا رسول، اللہ قرآن حکیم میں یہ فرما رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول تمہارے پاس عرب کے بدو آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو کہ ایمان نہیں لائے، اسلام لائے کہیں، ایمان تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا مطلب اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ، اور کچھ ہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ نے پکارا۔ تو بات ساری یہ ہے کہ آپ ان طبقات کو جو ہے نا مطلب گھٹ کر دیں کہ جو ہے نا یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ حق باقی ایک کے ساتھ ہوگا، اور جو ہے نا اگر آپ فرض کیجئے کہ جنگ صفین میں کھڑے ہیں، اللہ آپ کو ان کے ساتھ مشہور فرمائے، حاکم شام کے ساتھ، ہم علی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ جی علی مرتضیٰ بھائی مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال سے تو جو ہے نا میڈیا پر ایسی باتوں کا جو ہے وہ تذکرہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے جس سے جو ہے وہ نزاع کا جو ہے وہ ایک پیغام جائے۔ اچھا، جہاں تک حضرت علی رضی اللہ، نہج البلاغہ کے اندر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ خود جو ہے وہ برا کہنے کی جو ہے وہ ممانعت کری، نہج البلاغہ کے اندر جو ہے وہی لکھا ہوا۔ تو ہم جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ پیروکار ہیں، ان کی پیروکاری کرتے ہوئے، اور اسی طریقے سے اچھا اس کی جو بڑی بات یہ ہے کہ آیا کہ دونوں طرف غلط فہمیاں تھیں۔ بالکل۔ اچھا، ہم کسی کو جو ہے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی اللہ نہ کرے گا کسی کو جو ہے وہ حکومت کی جو ہے وہ تھی حرص تھی، یا حضرت علی کو یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ باقی یہ ہے کہ یہ غلط فہمی تھی۔ اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کبھی کوئی بھی کافر جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا، اور اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے
اللہ نہ کرے اگر یہ غلط فہمی نہ ہوتی. یہ اہل بیت کا عمل بتا رہا ہوں میں, اہل بیت کا عمل بتا رہا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آپ کی جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ بیعت کرتے. باقی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ اصول کافی کے اندر بھی جو ہے وہ روایت جو ہے وہ موجود ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ میرے ساتھ جو ہے جو لوگ ہیں, اپنے ساتھ والے لوگوں کو انہوں نے بولا کہ بھائی ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جن کو جو ظاہری طور پہ تو میرے ساتھ ہیں اور دل ان کے میرے ساتھ نہیں ہے. تو اب یہ کیا بولیں کہ کون منافق؟ اچھا پھر اس کے بعد والذین, فیصلہ کون کرے گا؟ ہاں ہم تو نہیں ہوتے فیصلہ کرنے. اب یہ ہے کہ یہ منافق کون؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ اللہ کے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہیں وہ کفار پہ شدید اور آقا میں رحماء ہیں. وہ آپس میں رحماء, اس کی ایک بہترین مثال کیا ہے؟ اس کی بہترین مثال جو ہے یہ جنگ صفین و جنگ جمل ہے, کہ اس کے بعد بھی جمل کے بعد بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ تک جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے گئے آپ کے اعزاز میں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ غلط فہمی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جس وقت شہید کیا گیا تو اس وقت 9 مسلمز جو کہ کچے ذہنوں کے تھے, غلام جو تھے, اس سے مدینہ بھرا پڑا تھا اور انہوں نے ہی بغاوت کی تھی. پھر ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ حضرت علی کی جو ہے وہ محفل میں جا کر جو ہے بیٹھنا شروع ہوا, جس سے یہ غلط فہمی پھیلی. جیسا کہ آج کل ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات نہیں کرو, یوں نہیں کرو, آپس میں لڑائیں. اس کی بڑی مثال آج کے دور میں ہمارے ہاں, حالانکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو ہے آج کل دور ہے رابطوں کا, لیکن آپ یہ بتائیے کہ غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں نہیں جاتی, اور آپس میں جو ہے وہ کس طریقے سے دست و گرما جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. یہ تو ہمارے سامنے تو آج کے دور کی مثالیں یہاں پہ موجود ہیں نا, کہ ایک دوسرے کو کس طریقے سے جو ہے یہاں پہ لڑایا جاتا ہے. تو جنگ صحابہ کرام آپس میں رحماء تھے, اس کی ایک بڑی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑنے کے لیے گئے, اور حضرت علی نے اپنے اصحاب کو جو ہے وہ منع کیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لوگ جو انہوں نے جو قید کیے تھے اور ان کو جو ہے وہ ان کا جو سامان جو مال غنیمت کے, تو انہوں نے حضرت علی نے بولا کہ بھائی یہ مال غنیمت نہیں ہے, یہ اور یہ قیدی نہیں ہے, یہ تو ہمارے مسلمان ہیں, یہ نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے. تو اس کو آپ کیا دیں گے؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحماء بینہم کے واقعی میں غلط فہمی ہوئی ہے. رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون, یہ قرآن نے کس کے بارے میں بولا ہے؟ یہ میرے بارے میں بولا ہے, آپ کے بارے میں دو رہا کہ تم ان کو دیکھو گے رکوع کے اندر, سجدے کے اندر, رکعا سجدا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا, اور پھر اس کے بعد اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے وہ قلوب کا جو ہے وہ امتحان لیا ہے, تو وہاں پر کیا کس چھاپا ہے؟ وہاں پہ تقویٰ پایا. تو اگر مثال کے طور پر سب کو ہی جو ہے اگر مثال کے طور پر فارغ کر دیں کہ بھائی یہ بھی جو ہے وہ نہیں ہے مسلمان, وہ بھی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے, تو بھی یہ جو ساری آیاتیں ہیں تو ساری نہیں میری جو بات ہوتی ہے نا, میں چینل کے اوپر ایک بات بتا رہا ہوں. دنیا بات جو ہم جو کرتے ہیں وہ ایک عمومی بات کرتے ہیں. میرا ایک اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ایک میری جدوجہد ہے, ایک میرا ماضی ہے, اور مجھے تمام مسالک کے علماء جو ہے وہ جانتے ہیں. تو میں تو جو ہے ایک بڑے مقصد کو دیکھتا ہوں میں, کہ تمام مسلمانوں کو ملا کے جو سامراجی قوتوں کے خلاف ان کو ایک کرنا میری جو جدوجہد ہے اور میرا جو مشن ہے وہ یہ ہے. حفاظت فرمائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں اس چکر میں نہیں پڑتا کہ یار یہ شیعہ ہے, یہ بریلوی ہے, یا دیوبندی ہے, یا اہل حدیث ہے. تو میرا جو مشن ہے وہ یہ ہے, شروع سے لے کر جو میرا ماضی ہے وہ اسی پر ہے, اور مستقبل اور اسی پر میں رہوں گا. میں کسی ایسے معاملے کے اندر جو ہے نہ کبھی پڑھا ہوں, اور اس چینل پہ بھی جو میں بات کر رہا ہوں تو وہ ایک عمومی بات ہے. کسی پہ طنز ہو یا کسی پہ تشنیع ہو تو وہ میرا موضوع بالکل بھی نہیں ہے, اور نہ یہ میرا کبھی مزاج رہا ہے. جو مجھ پہ پرانے تقریباً سارے مسالک کے علماء جو ہے وہ مجھے جانتے ہیں. آخری 2-3 منٹ بچے, میں چاہتا ہوں جواد بھائی کی طرف آؤں کہ اختلاف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حقیقتاً اختلاف تھا, یا یہ تاریخی من گھڑت
بات ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ جو سب کی گفتگو چل رہی تھی بہت اچھی گفتگو تھی. بعض چیزیں جو ہے وہ تاریخ کے ریفرنسز سے کوٹ کی جا رہی تھیں اور کئی واقعات سنائے گئے. دیکھیں پھر میں وہی جملہ دہراؤں گا کہ اس ساری گفتگو کا خلاصہ کلام جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں کافی اور وافی ہے. دیکھیں سلف صالحین کا منہج دیکھیں آپ, محدثین کا اصول دیکھیں کہ محدثین اگر دین کی ترویج کے لیے, حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے یا علم کی امانت داری کے لیے کسی صحابی سے غلطی ہوئی اور اس کو حدیث میں ڈسکس کر رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ تاکہ علم دنیا تک ڈیلیور ہو جائے, اور وگرنہ اس کے علاوہ تاریخی واقعات اسلامی ہسٹری کے جتنے بھی ہوئے, بالخصوص وہ واقعات, وہ جنگیں, وہ سانحات جس میں دونوں طرف جو ہے وہ ایک نیک ہستیاں تھیں, وہ ہستیاں تھیں جن کی ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن مجید میں دی, وہ ہستیاں تھیں جن کی ایمان کی گواہی صحیح احادیث کے ذخیرے میں موجود ہیں. تو ہم ان واقعات پر سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم سب کی نیتوں کو پازیٹیو رکھتے ہیں کہ وہ ان کی کرسی منصب نہیں تھا, گورنر کی سیٹ مل جائے یہ منصب نہیں تھا, وہ خود چھا جائیں اور حکومت مل جائے یہ نیت نہیں تھی, بلکہ ان کی نیت اسلام بلند و بالا ہو جائے یہ نیت تھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ چند صحابہ ان سے یقیناً غلطیاں ہوئیں بتقاضۂ بشریت, لیکن اللہ نے یقیناً وہ غلطیاں معافی تلافی کر دی ہوگی, یہ ہمارا حسن ظن ہے. لیکن ہم اس واقعے کو شد و مت کے ساتھ تاریخ کے ریفرنس سے سنانے سے بھی یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کا منہج ہے, اور سلف صالحین کا یہ اصول ہے کہ وہ بہت سارے ایسے واقعات, ایسی تاریخی جنگیں جس میں دونوں طرف بالخصوص صحابہ اکرام اور صحابیات اور ان کی اولادیں ہوں, تو اس میں وہ سکوت اختیار کرنے کو ہی بہتر سمجھتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک بہت بڑے مجمع میں ایک ساتھی نے, ایک عالم دین نے ایک سوال کیا, ٹھیک ہے, انہوں نے جیسے ابھی ہمارے بریلوی مکتبہ فکر سے یزید کے بارے میں انہوں نے چند ایسے الفاظ کہے, انہوں نے سوال کیا, وہ سوال بڑا حیران کن تھا. وہ کہنے لگے یہ بتائیے کہ یزید سے متعلق یہ ہے کہ انہوں نے قتل کیا, وہ اس سازش میں ملوث تھے, ان کے بے شمار گناہ ہیں, زنا کیا, یہ کیا, بہت ایک لمبی ہسٹری. کہنے لگے یزید کون تھے؟ کہنے لگے تابعی تھے. کہا اچھا ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ یزید جو ہے ہو سکتا ہے انہوں نے مرنے سے قبل اللہ سے معافی تلافی کر لی ہو, کیا اللہ معاف کر دے گا یا نہیں؟ تو خاموش ہو گئے سب. کہا بھائی جواب دیجئے یس یا نو. ان کے گناہوں کے انبار ہیں, انہوں نے صحابہ کو قتل کیا, صحابہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی, انہوں نے جو ہے وہ اور بے شمار گناہوں کے انبار ہیں جو تاریخی کتب سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں, جس میں بعض کی تصدیق کی جاتی ہے, بعض کی نہیں کی جاتی. سوال یہ ہے کہ کیا اگر انہوں نے مرنے سے قبل اللہ سے معافی مانگی ہو تو اللہ معاف کر دیں گے یا نہیں؟ حدیث تو ہمیں بتا دی ہے کہ زمین سے آسمان بھر کے گناہ لے آؤ, اللہ کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا. اس بات کو سب فالو کریں تو یہ دین کے نام پر جو بم دھماکے, جھگڑے ختم ہو جائیں, یہ سارے چکر ہی سب ختم ہو جائیں, کہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. کسی مسلک سے کسی سے کوئی تکلیف ہے تو آپ اللہ جانے اور وہ جانے, تو آپ نے پھڈے ہی ختم کر دیا سارا. ایک صحابی نے جو ہے نا, وہ ایک صحابی نے کسی شخص کا نام لے کر کہا کہ یہ جہنمی ہے کسی غلطی کی وجہ سے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کے ہاں یہ پیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جہنمی کہا تھا اس کو جنت میں ڈال دیا, اور جس نے کہا تھا اس کو جہنم میں ڈال دیا. بھائی تم کون ہوتے ہو سرٹیفکیٹ دینے والے کسی کو؟ کیا بات ہے, ٹھیک ہے, غلطیاں زبردست بات آج کے پروگرام کی, اب تک کے پروگرام کی. اچھا, شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ 30 سیکنڈ 1 منٹ میں کچھ بیان فرما دیں آپ, پھر ہم جو ہے پروگرام کا اختتام کی طرف جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کائنات کی شہادت ایک المناک واقعہ ہے, اور آپ عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے تاریخ میں کہ آپ اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کے پاس روزہ کھولا, اور چونکہ شب قدر کے حوالے سے روایت میں ہے کہ 19 تاریخ شب قدر کی ہے, تو اس لیے آپ ساری رات عبادت کرتے رہے, اور صبح جب نمودار ہوئی ہے صبح صادق تو آپ نکلنا چاہتے تھے, تو بدخوں نے آپ کا دامن پکڑا. آپ نے کہا کہ اس کے اپنی بیٹی کو تاکید کی کہ دیکھو بیٹی, اگر تم اس کے دان و پانی کا خیال نہ کر سکو تو تم جو ہے ان کو آزاد کر دینا. اور اس کے بعد پھر آپ مسجد پہنچے, مسجد کوفہ, اور جب مسجد کوفہ پہنچے ہیں آپ تو ابن ملجم جو ہے وہ اوندہ سو رہا تھا. آپ نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, اٹھ جا. اور اس کے بعد پھر آپ گلدستہ اذان پر گئے اور اذان دی, اور اذان دینے کے بعد پھر بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نفل پڑھ رہے تھے, اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ واجب نماز تھی.
बहरहाल दूसरे सजदे से सर उठाते हुए उस मलून ने जो है तलवार का वार किया और जिसके नतीजे में आपका जो है खून काफ़ी बहा और उसके बाद वो भागने की कोशिश किया। साहबा कराम ने उसको पकड़ के लेके आए और इमाम हसन से फरमाया कि पहले बेटा नमाज पूरी मुक़द्दम है, नमाज पढ़ा दो। आपने नमाज पढ़ाई और उसके बाद फिर आपको घर ले जाने के लिए जो है ना घर से रुख आया कि भाई जो वाक़या हुआ है इस पे आप घर पर है तो घर पर पहुंचाए। तो फिर बहरहाल आपने इब्न मुलजिम से पूछा कि क्या मैं तेरा बुरा मौला बुरा आका था? तो उसने कहा कि नहीं, एक बदबख्त इंसान हूँ मैं और बदबख्त जिसका मुक़द्दर में जहन्नुम लिखा हो उसे कौन बचा सकता है। और उसके बाद फिर आपने उसको दूध का गिलास पेश किया, कहा कि इसको दूध पिलाओ और दूध पिलाया गया। उसने दूध पिया और उसके बाद उसका इमाम हसन से वसीयत फरमाई कि मुझे एक ज़रबत लगाई इसने, अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं ख़ुद इसका बदला लूँगा और अगर मैं मर गया तो ऐसी सूरत में मेरे शहीद होने के बाद इसके ऊपर भी एक ज़रब लगाना। और अगर एक ज़रब लगाओ कारी ज़रब हो जिससे इसका एक ही ज़रब लगाई गई और वो जहन्नुम में साल हुआ। तो इसके बाद फिर आपको जो है घर ले जाया गया और घर के अंदर जो है मतलब आप 19 तारीख के मतलब सारा दिन गुज़रा और फिर 20 का दिन गुज़रा और तबीब को बुलाया गया, उसे दिखाया गया। उसने कहा कि जहर जो है बहुत ज़्यादा है, बचने के चांसेस इनके कम है। तो कहा कि अगर बकरी का दूध, आपने कहा तकलीफ़ बहुत है, तो बकरी का दूध तो जो है हज़ारों लोग लेके आए दूध। तो बहरहाल शीरखौर जो है ना करबला का 6 महीने का बच्चा जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शीर ही चला गया, उसे पानी की बूंद ना दी फ़ौज ने और इमाम हुसैन के बच्चे को। बहरहाल हज़रत अली के पास हज़ारों कप आया और उन्होंने जो है ना पिया और कुछ अफाक़ा हुआ। बहरहाल सुबह 21 रमज़ान की सुबह जो है आपकी शहादत वाक़ हुई और इस शहादत के बाद वसीयत के मुताबिक आपका गुस्ल कफ़न दिया गया और नमाज जनाजा पढ़ाई गई और वसीयत के मुताबिक 2 आदमी पीछे जो है ना कंधा देते रहे बदल बदल के और एक कूफे की सरहदों तक ये मामला रहा। और आगे का जो है वो अल्लाह के इमाम ने फरमाया था कि मेरे रसूल ने बशारत दी है कि तुम्हारा जो जनाजा है वो फरिश्ते लेके चलेंगे और जहाँ तक ले जाएंगे वो वहाँ तक जाना है तुमने। और उसके बाद ये फरिश्ते जो 2 आगे के थे वो नजफ़ अशरफ तक लेकर गए और वहाँ रखा गया। वहाँ फिर उसके बाद वहाँ रिवायतों में मिलता है कि हज़रत नूह की और हज़रत आदम की ख़बर पहले से बनी हुई थी और दरमियान में जो ख़बर तैयार ख़बर थी वो ख़बर मौला कायनात की थी। और उसके बाद फिर उसी में आपको लिटाया गया और उसके बाद दफनाने के बाद इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस एक शख्स जो कूफे नजफ़ के क़रीब आके मिला था और उसने दफनाने में जो है ना मतलब मदद की थी इमाम हसन इमाम हुसैन की। तो इमाम हसन ने उस शख्स से दरियाफ़्त किया तो आपने अपना निक़ाब पलटा और देखा तो मौला कायनात खुद थे जिन्होंने जो है अपने जसद को उतारा। और उसके बाद फिर जो है ये दोनों भाई गिरिया करते हुए वापस। नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? इमाम हसन अलैहिस्सलाम। एक दिलखराश वाक़िया हकीकत तो तारीख़ की किताबों में मुख्तलिफ मिलती है, चारों मसालिक के अपने अपने इस पर मौक़िफ़ हैं। फिर मिलेंगे गुल खिलेंगे इश्क़ मोहम्मदी के साथ। उम्मीद है कि आपके रमज़ान बहुत अच्छा चलेगा। देखना ना भूलें हर हफ्ते इतवार की और जुम्मे की सुबह 10:05 पर सिर्फ K21 न्यूज़ पर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाय द नेम ऑफ ब्रेंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रसूल